پارٹی کے رہنما منظور وٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کے ہر گاؤں میں بجلی پہنچاؤں گا۔ بس بس وے ٹولنا ہوں بس بس وے ٹولنا او چیچی والا چھلا ماہی توکھے نال لالیا بس وے ٹولنا ہوں۔ خدا کے واسطے وٹو صاحب اس طرح کی باتیں کر کے ہمارا کلیجہ نہ دکھائے۔ حضور کس گاؤں میں آپ نے بجلی پہنچانی ہے؟ جہاں جہاں پہ پہلے تاریں پہنچی ہوئی ہیں ان میں تو بجلی آ نہیں رہی، وہ خالی رہ کے ٹھنڈی یخ ہو گئی ہے۔ اب تو سرکس کے مداری ڈانگ پکڑ کے ان تاروں کے اوپر چلنے کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ حضور حد ہو گئی ہے، آپ کے بڑے پرانے گاؤں میں تو بجلی پہنچا نہیں سکے، آپ نے کون سے نوے گاؤں کو بجلی دینی ہے؟ حضور بجلی نہ کہیں، چلو یہ کہہ لیں کہ میں گاؤں گاؤں لسی پہنچایا کروں گا، یا میں گاؤں گاؤں میں بیج اچھا پہنچایا کروں گا، یا گاؤں گاؤں کھاد پہنچاؤں گا، چلو شٹالے کا کہہ دیں آپ نے سیدھا بجلی کہہ دی۔ بجلی کا پتہ ہے آپ کو کون سی ہوتی ہے؟ بجلی وہ ہوتی ہے جناب جس کے لیے پچھلے 5 سال سے سڑکوں پہ ڈانگیں چل رہی ہیں، ٹائر سڑ رہے ہیں، لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں، وہ ہوتی ہے بجلی۔ میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہی نہیں بجلی ہوتی کیا ہے۔ آپ کے دور اقتدار سے پہلے جس کے ساتھ پنکھے نہیں تھے چلتے وہ بجلی تھی، وہ بٹن نیچے کرتے تھے تو بلب ڈس، وہ بجلی ہوتی تھی۔ حضور بجلی وہ ہوتی ہے جناب جس کو ہاتھ لگائیں تو اتنا ہی کرنٹ پڑتا ہے جتنا آپ کے دور اقتدار میں پٹرول کی قیمت سن کے کرنٹ پڑتا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو یاد نہیں رہا کہ بجلی ہوتی کیا ہے، اس لیے آپ کے منہ سے اس طرح کی بات نکل گئی، کہوں گا بجلی بچاؤں گا۔ چلے توبہ کر لے، کوئی بات نہیں، کر لے توبہ، کر لے توبہ ایک باری آپ بھی۔ پچھلے 5 سال سے تو عوام آپ کو کہہ رہی ہے توبہ توبہ کرا دیتی تو یا لما۔ پشاور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے الیکشن لڑنے پر تا حیات پابندی لگا دی۔ یار دیکھو یار یہ کیا ظلم ہوا، ظلم عظیم ہے یار۔ یار حد ہو گئی یار، حد، کتنے کو ووٹ یار اس نے لے جانے تھے، بیچارہ آ ہی گیا تھا یار ادھر، تو چلو الیکشن تو لڑ لینے دیتے، یہ ہائی کورٹ تو یہ آدھا ہی سخت ہو گئی۔ حد ہو گئی یار، 7-8 کروڑ ووٹوں میں سے اگر وہ 7-8 ووٹ لے ہی جاتا بیچارہ تو کیا فرق پڑنا تھا یار۔ اتنی دور سے وہ بیچارہ ایسے کم میں آیا تھا اور اسی کام پہ پابندی لگائی۔ چلو اس کا ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دے، اس کا یار بجلی کا میٹر اتار دے، چلو کنیکشن کاٹ دے، اس کا موبائل بند کر دے یار، اس کو الیکشن لڑنے پہ ہی پابندی لگا دے۔ اچھا یار ایک اور آپشن بھی تو ہے نا، بچپن میں جب کوئی کھیل کھیلا کرتے تھے تو کوئی بہت چھوٹا بچہ جس کو اس کھیل کے قواعد و ضوابط کا نہیں پتا ہوتا تھا، جب وہ ضد کرتا تھا کہ مجھے بھی کھلاؤ، لیکن اس کے کھیلنے سے کھیل کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا تھا، تو پھر دونوں پلیئر آپس میں چھوٹی انگلی کا اشارہ کر کے اور آنکھ مار کے کہا کرتے تھے کہ اس بچے کی کچی ہے، اس کو بھی کھیلنے دو۔ اسی طرح مشرف صاحب کو حصہ لینے کی اجازت دے دیتے یار، بڑی جو بات ہے، کچی کھیل لینے دیتے یار۔ میرا خیال ہے ان کو ڈر تھا کہ کہیں کچی کھلائے تو یہ پکی نہ کر لیا۔ پچھلا ریکارڈ ان کا اس طرح کا ہے نا، پہلے بھی بیچارے کچی کھیلنے آئے تھے، 8 سال پکی کر کے بیٹھے رہے۔ دیکھ لو حد ہو گئی ہے ویسے، جو ہو گئی ہے نا مشرف صاحب سے۔ الیکشن انہوں نے کیا لڑنا ہے، مجھے تو لگتا ہے اب ساری زندگی محلے میں کسی بندے سے نہیں لڑیں گے۔ مسرت شاہین نے الیکشن میں کامیابی کے لیے عالموں اور جادوگروں سے رابطے کرنا شروع کر دیے، مولانا فضل الرحمان کو ہرانے کے لیے چلہ بھی کاٹیں گی۔ اللہ پھاڑے محترمہ مسرت شاہین صاحبہ، 8 دن صرف رہ گئے ہیں انتخابات میں، چلہ 40 دن میں کاٹا جاتا ہے جناب، یہ چلہ دانتوں سے نہیں کاٹا جاتا، 40 دن لگا کے کاٹا جاتا ہے۔ حد ہو گئی ہے، اوپر سے آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جادوگروں اور عاملوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ واہ 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 واہ، حضور جادو تمہیں جو ہے وہ خاوند یا ساس کے خلاف کراتے ہیں، سیاسی حریف کے خلاف جادو تمہیں اثر نہیں کرتے۔ ویسے بھی آپ کے سیاسی حریف مولانا فضل الرحمان ہے، ان کے پاس تو اپنے بڑے جن ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ وہ خود بڑے جن ہیں۔ ان کی طرف آپ کے کسی عامل نے جن پہ جانا، اس نے ان کو دیکھ کے دڑکی لگا کے واپس آ جانا، اس نے جا کے اپنے عامل سے کہنا تھا حضور مجھے مولانا فضل الرحمان کی طرف ہی بھیج دیا تھا، انہوں نے منتر پڑھ کے مجھے پھونک مارنی تھی، منتر کا تو پتہ نہیں اثر ہونا تھا یا نہیں،
ان کی پھونک سے میں نے اڑ کے کاندھ میں جا بجنا تھا، ادھر میرا جن کا جن اور منتر کا منتر ہو جانا تھا۔ اس لیے میڈم میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ فضل الرحمان صاحب کے خلاف جادو طویل کا ارادہ چھوڑ دیں، کیونکہ بڑے بڑے جنوں کا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ کے اپنا منتر نکل جاتا ہے۔ اور آپ تو ویسے بھی مسرت شاہین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے سیاست چھاڑتے کوئی اور کام کر۔ کیا تھا یار دنیا میں سرا؟ ملک وال کے ریلوے افسر نے نشے میں دھت ہو کر فائرنگ کر دی، ایک شخص زخمی، کتا اور مرغی ہلاک ہو گئے، اہل علاقہ نے پٹائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ بہت اچھے، یعنی ریلوے افسر دیکھو فائرنگ کر کے تو محلے داروں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رہا ہے۔ بندہ پوچھے محلے داروں نے ریلوے بند کرائی ہے، جا اپنا غصہ جا کے کہیں اور کر دے۔ اس کا جرم دیکھو کتنا سنگین ہے، ریلوے کا واحد اثاثہ تھا ایک کتا اور مرغی، وہ بھی اس نے ہلاک کر دی۔ بہت اچھا، یہ ریلوے ہے یا کوئی پنڈ کی مائی کی بات ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے اپنا یاتی کہ اس کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کو گاڑی 1.5 2 2.5 3 سال سے کھڑی تھی، اس نے یہ سوچا کہ فائرنگ کرتا ہوں شاید فائرنگ کے ڈر سے ہی ریل گاڑی دوڑ جائے۔ یار تم لوگ ہنس رہے ہو، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے۔ میرے جب بڑے تائے کی شادی ہوئی تھی نا تو تایا دولہا بن کے گھوڑی پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا برات لے کے، سارا پنڈ مگر برات بہت بڑی تھی اور اس وقت پیدل براتیں جاتی تھی۔ لو جی گرمی سے ہلکان جو بیاہ والی گھوڑی تھی نا وہ بلہوش ہو کے گر گئی۔ لو جی سارے گھوڑی کو ٹھڈے مار رہے ہیں، اس میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں، گھوڑی بیچاری اٹھی نہیں رہی، لیم بے ہوش لیٹی ہوئی۔ ایک دم تائے کے پتر نے پرے بیاہ والے پٹاخے چلائے، گھوڑی ترپک کے اٹھی اور دوڑ گئی۔ بات سنو، تم ہمیں احمق سمجھتے ہو؟ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تائے کے بیاہ میں تائے کے منڈے نے پٹاخے چلائے؟ نہیں میرا خیال ہے شٹوری ٹھیک ہے، کریکٹر مجھ سے پٹھے ہو گئے۔ تائے کے پتر کا بیاہ تھا اور تائے نے پٹاخے چلائے تھے۔ تھینک یو ویری مچ فار کریکشن۔ ناظرین تاریخ درست کر لے، تائے کے پتر کا بیاہ تھا اور تائے نے پٹاخے چلائے تھے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 11 مئی کو شیر کے تکے بنا کر کھا جاؤں گا۔ چلو ایسی جذباتی تقریر ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 11 مئی کو میں شیر کے تکے بنا کے کھا جاؤں گا۔ خان صاحب شیر حرام ہوتا ہے حضور، یہ ایک انتخابی نشان ہے، اس کو اسی طرح ڈیل کرے۔ دیکھو یہ خطابت کے جوش میں کیسا کیسا فکرہ کہہ رہے ہیں سیاستدان، ادھر دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا بلہ اور تیر سائیکل پہ سوار ہو گئے۔ میں نے تو ساری زندگی میں کسی بلے کو سائیکل پہ سوار ہو کے سپورٹس کی دکان پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ بھائی جی میرے سر پہ سٹ بج گئی، یہ تندی کر دیو۔ یا تیر کہیں سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا ہو، یار میرا کمان گواچ گیا میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تیر کی بجائے ویر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اور بلے کی بجائے سائیکل پہ دہی پلے لگے ہوئے دیکھے۔ ہاں صاحب آپ شیر کے تکے نہ کھائیں، کسی دن کجرا والے کے تکے کھائیں، ان کا آپ کو مزہ آئے گا۔ ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ۔